عبداللہ صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت کاشف بھائی؟ اللہ کا شکر. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ پابندی جو لگانے کا اعلان کیا حکومت نے، آپ اس کے حق میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے کاشف بھائی، بنیادی طور پر اصولی بات کرنی چاہیے. آج سے 4 دن پہلے فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے. تو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق کیا، اب آپ مجھے بتائیے میں حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح مانوں، کس طرح تسلیم کروں؟ اگر آپ کوئی مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا تو پھر کچھ سوالات کے جوابات تو دینے ہوں گے نا حکومت کو. سب سے پہلے بنیادی سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 17 کا جو حوالہ دیتے ہیں، آرٹیکل 17 کا، اس میں یہ ہے کہ سیاسی پارٹی پاکستان کی سالمیت اور بقا میں پایا جاتا ہو. کیا یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ کیسے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے؟ کیا اس اچھا آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں؟ میں نے تو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے میرے ذاتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اس قسم کی فیصلے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ حکومت تصادم کر رہی ہے. ایک تو ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اقلیتی حکومت ہے، یہ اکثریتی حکومت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ مقابلہ اور تصادم ہے جوڈیشری کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ. تو اب بتائیے کہ یعنی فیصلہ وہ کرتے ہیں جس سے تصادم نظر آ رہا ہے اور چاہتے ہیں اس فیصلے سے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام. اور دوسری بات یہ بتائیے ہم کہ یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے یا یہ فیصلہ کسی کی دباؤ میں ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے دباؤ میں ہے حافظ صاحب، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. نہیں مجھ سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں نا اور پی ایم ایل این والے بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پی ایم ایل این والے لکھی ہوئی پریس کانفرنس آئی، 2 لوگوں نے پڑھ دی، اتنی سی تو بات تھی ٹوٹل. ہمت کرے پی ایم ایل این والے، ہمت کرے بتائیں. اچھا وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس سے کیا نام ہے اس کا، دانیال کلال چودھری سے اور دوسرا تارڑ سے. جب آپ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ پریس کانفرنس آپ حسن اقبال سے کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سب سے کیوں نہیں کرواتے ہو؟ شہباز شریف صاحب کو خود کرنا چاہیے ایز پارٹی، ایز وزیر اعظم پاکستان، جو کہ کیبنٹ نے فیصلہ کو کہیں جی ہمیں لگتا ہے. ہاں تو جب کسی پارٹی سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو سالمیت کا سربراہ اور وفادار تو شہباز شریف صاحب ہے، تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. کون سے خطاب کرنا چاہیے تھا اور 5 منٹ کے خطاب میں یہ فیصلے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھتے ہیں حافظ صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کل کوئی اور ہی پریس کانفرنس ہو جائے گی، کوئی ڈیفینڈ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب آگے کہ بالکل ٹھیک ہے، خالد صاحب کہیں میں وزیر دفاع ہوں، مجھے پتا ہے 9 مئی کو کیا ہوا تھا، سو ممکن ہے کل یہ پریس کانفرنسیں ہو جائیں. لیکن جے یو آئی بھی اس کے خلاف، پیپلز پارٹی ویزبلی، کیونکہ فرد اللہ بابر صاحب اس کے خلاف بات کر چکے ہیں. سو مسئلہ یہ کہ اب سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں جو کہ نون کو نظر نہیں آ رہا کہ یعنی آج اسی کر ہاتھ کی لگائی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ وہ راستے کھول رہے ہیں جو راستے کل بند کرنے مشکل ہیں. سر پینک سمجھ نہیں آ رہی، ٹکرا مارن دیواریں سرنل ہو کی رہا ہے، ٹکرا مارن وہ کہنے کیا سی اس لیے کہنے کیا سی کر لو. دیکھو نا جی، وہ مطلب ہے کہ وعدے کے مطابق ڈیلیوری بھی نہیں کر رہے ہیں، جا کے پنڈے نے سورنل پنیا بھی نہیں جانا، پیسے بھی کوئی نہیں دے رہا، معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، سیکورٹی سچویشن بھی ورس ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ مطلب ہے پھٹے منہ والا کام ہی ہے، کوئی معاملہ آگے نہیں چل رہا. تو اب اوبیسلی مطلب کسی نے جواب بھی تو مانگنا ہے نا، وہ جڑے جواب مانگتے ہیں تو پھر کہنا چاہیے پتی جو چھڈو اسی پی ٹی آئی نو ہی مکا دیں گے. ویسے میں آپ کو چلے گئے حافظ عبداللہ صاحب، کچھ عرصہ پہلے جب میاں مولانا صاحب کے پی ٹی آئی کے اختلافات تھے تو یہ پوچھا گیا تھا مولانا صاحب سے پابندی کے بارے میں، سنے انہوں نے کیا جواب دیا؟ پی ٹی آئی پہ پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ پابندی لگنی چاہیے؟ یہ فیصلے کورٹ نے کرنے ہیں، اور اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خس کم جہاں پاک. خس کم جہاں پاک مولانا صاحب کا خیال تھا. لیکن وہ اچھے دنوں کی باتیں ہیں جب ان کی ساتھ ایاز صادق صاحب کھڑے ہیں، وہ پی ڈی ایم کا حصہ سربراہ تھے پی ڈی ایم کے. اب ذرا معاملہ کچھ اور ہو گیا. جو جماعتوں کے سربراہ ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، جیسے
نہیں سر کوئی فارورڈ بلاک نہیں, آپ نے دیکھ لیے سارے کتنے بندے اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے؟ ہمارے ایک امیر سلطان صاحب جو ہیں جو میری نیبرنگ کانسٹیچوئنسی سے میرے کلاس فیلو بھی ہیں جھنگ سے. یہ سلطان باؤ کی گدی کے اس ٹائم گدی نشین نہیں, گدی نشین تو نہیں ہے بٹ صاحبزادے ہیں سلطان باؤ کے. ان کو اٹھایا ان کو فیاض صاحب ہی از بین مسنگ. جو فیاض صاحب ہیں ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کو اٹھایا گیا. ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ان کی والدہ سے بات بھی کروائی جیسے رؤوف صاحب اس دن بتا رہے تھے. تو یس, اور بہت سے دوست ہیں جن کو پنجاب کی پولیس کی طرف سے اور پنجاب کے مختلف اداروں کی طرف سے ہیرسمنٹس ہو رہی ہیں. جس طرح ابھی بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب کا میں پارلیمانی گروپ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ان کا ڈیرا ہیز بن سیج جو ہے وہ اس کے اوپر بسیجڈ ہے اس وقت, یعنی اس کے اوپر گھیراؤ کیا ہوا اس کا. ثناء اللہ مستی خیل نے اپنے جو کل پرسوں جو اینٹی کرپشن کے نئے نوٹسز آئے وہ شیئر کیے, 2 MNAs نے اور نوٹسز شیئر کیے. سو اس قسم کی چیزیں, بٹ اس کے باوجود ان کے آگے ہیں ایفیڈیوٹس آ گئے صاحب آ گئے آئے پہ. رانا صاحب بندے نہیں ٹوٹ رہے تھے کو کہتے پکا میرے خیال سے قریب نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب جائیں گے پبلک میں, ان کو تو اپنا سیاسی بقا نظر آتا ہے نا. دل تو ان کا اتنا بے-چین ہے, اندر سے کوئی اندر ان کے گھس کے پوچھے کہ تم ٹوٹنا چاہتے ہو کہ نہیں ٹوٹنا چاہتے, پتہ ہی ہے نا کہ جب ظاہر ہے پبلک میں بھی تو جانا ہے. جس بندے کے آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں پبلک, آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ مقبولیت کیونکہ پبلک کس طرح فیس کریں گے, عمران خان کے ساتھ شوق نہیں ہے. یہ چھوڑنا چاہتے میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ پبلک عمران خان کے ساتھ ہے. یہ تو مان رہے ہیں. دیکھیں نا ان کو ووٹ ملا ہے. دیکھیں جی میرے تو سرگودا میں آپ کو بتا رہا ہوں, آگے پیچھے کئی ایسے لوگ کامیاب ہوئے جن کا شاید یہ آخری الیکشن, آگے وہ شاید الیکشن میں نہ نظر آئے. ایسے لوگ کون چھوڑیں کو, چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میں تو خود اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا ہوں. 1985 سے لے کے میرا خاندان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. میں تو آج تک پارٹی نہیں چھوڑی, اور میں تو اصولی طور پہ پارٹی چھوڑنا سمجھتا ہی برا ہوں کہ اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑا جائے. چاہے سیاسی بات آپ سے برا سلوک بھی کرے, وقتی طور پہ مشکلات کا بھی ساتھ, پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رائے سے اختلاف ہے, آپ کو پارٹی کی پالیسی سے اختلاف, اگر کسی ان کے ممبران کو اختلاف ہے تو بنا لے فارورڈ بلاک وغیرہ, ایفیڈیوٹ وغیرہ دے دیے تو اسے کیا فرق پڑتا. فارورڈ بلاک تو پھر بھی قانون میں گنجائش نہیں ہے. کوئی فارورڈ بلاک لیکن اگر فارورڈ بلاک اصولی طور پہ ان کے ڈیروں کو گھیرا کرنے سے, یہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.